اچھا اس میں سیکنڈ سوال یہ ہے کہ شاعری کو اگر ہم لے رہے ہیں نا تو یہ اٹس پارٹ آف دی سافٹ پاور، جس کو ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ لٹریچر ہمارے پاس ایک سافٹ ٹول ہے، سافٹ پاور ہے نا، تو شاعری اگر اس کا ایک ایلیمنٹ ہے تو مختلف مذاہب یا مختلف فرقوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو شاعری کس طرح اس کو کنیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ شاعری بذات خود جو ہے یہ لطیف جذبات کے تحت ہوتی ہے، یعنی شعر تب ہوتا ہے نا جب انسان، وہ صفی لکھنوی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں وہ مجھے کہہ دینا چاہیے کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شعر کہنے کے لیے، یا اقبال نے کہا تھا کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، صحیح، یہ وہ میں ہے جو رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ تو محبت کے لیے جو دل ہے وہ کوئی ٹوٹنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ شاعری جو ہے وہ لطیف جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے، وہ لطیف جذبات کے تحت کہی جاتی ہے، اور شاعری دلوں کو نرم کرتی ہے۔ صحیح، شاعری دلوں کو نرم کرتی ہے اور لطیف جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور پھر دنیا کا آپ دیکھیں نا، دنیا کا جو بھی انسان ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، اس کا مذہب جو بھی ہے، اس کا رنگ، اس کی رنگ اور نسل جو بھی ہو، لیکن آخر وہ ہوتا تو انسان ہی ہے۔ آج سے 16ویں صدی میں، یا آج سے کئی 400 ساڑھے 400 سال یا 500 سال پہلے رحمان بابا نے کوئی شعر کہا، یا خوشحال خان خٹک نے کوئی شعر کہا، ہمیں لگتا ہے جیسے وہ شعر انہوں نے میرے لیے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے کہ انسان سے لے کر آج تک کے انسان کے ہاں جو ہے کچھ مسائل، کچھ چیزیں ان کی کامن ہوتی ہے۔ یا جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے آرماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس شعر میں جو مروزیت ہے وہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے۔ صحیح، اگر یہ شعر آج میرے اور آپ کے لیے، آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے، تو آنے والے دنوں میں بھی اور پچھلے زمانے میں بھی انہوں نے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہوگی۔ یا پھر جب وہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو شاعری جو ہے وہ جغرافیائی حدود کی پابند نہیں ہے۔ شاعری جو ہے وہ رنگ اور نسل کی پابند نہیں ہے۔ شاعری انسان کا تذکرہ کرتی ہے، اور پوری دنیا کے جو انسان ہے وہ کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان کا رنگ اور نسل جو بھی ہو، ان کے جغرافیائی حالات، ان کے معاشرتی حالات، اس کا سماجی ڈھانچہ جو بھی ہو، لیکن شاعری ان لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے۔ آج ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، آج ہم یورپ کے، افریقہ کے اور دنیا بھر کے جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، ان کے فن پارے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ان کی زبان کی سمجھ نہیں ہوتی تو ہم اپنی زبانوں میں ان کو پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو بیان کیے گئے کردار ہیں کہیں نہ کہیں ہم ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ادب کیا کرتی ہے؟ ادب جو ہے وہ دو معاشروں کے درمیان، وہ دو ثقافتوں کے درمیان، وہ انسانوں کے درمیان پل بناتا ہے۔ ادب کیا کرتا ہے؟ وہ پل کا کام کرتا ہے، برج، وہ برج بناتا ہے اور لوگوں کو آپس میں قریب لاتا ہے۔ تو اس کے لیے کسی کوئی زبان بھی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ آج کے دور میں تراجم میں جو کام ہو رہا ہے تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ثقافتوں کو اور مذاہب کو آپس میں قریب لاتا ہے، کیونکہ شاعری جو ہے وہ جو یہ متشدد رویے ہیں، جہاں شاعری دلوں کو نرم کرتی ہے تو وہاں جو ہے جو متشدد رویے ہیں ان کے لیے جواز کم ہو جاتا ہے۔